کا خادم مجھے ہر آن رہنا ہے، اسی برکت سے سینے میں میرے ایمان رہنا ہے۔ مجھے اجداد کے نقش و قدم اور قول پیارے ہیں، مجھے اجداد کے نقش و قدم اور قول پیارے ہیں۔ مجھے بھی حرمت صدیق پہ قربان رہنا ہے۔ کیا ابو بکر نے محبوب سے اظہار چاہت کا، کیا ابو بکر نے محبوب سے اظہار چاہت کا، خبر بھی تھی کہ سر پہ ظلم کا طوفان رہنا ہے۔ محمد سے تیری یاری پڑی ہے کفر کو بھاری، محمد سے تیری یاری پڑی ہے کفر کو بھاری۔ خدا راضی مگر شیطان میں تجھ سے خفا رہنا ہے۔ محمد سے تیری یاری پڑی ہے کفر کو بھاری، خدا راضی مگر تجھ سے خفا شیطان رہنا ہے۔ بجیں گے تب تلک ڈھنکے جہاں میں تیری عظمت کے، بجیں گے تب تلک ڈھنکے جہاں میں تیری عظمت کے، کہ قائم جب تلک اللہ کا قرآن رہنا ہے، صدیق کا خادم مجھے ہر آن رہنا ہے۔ اسی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصاً على خلفاء الراشدين الهادين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خوف و اندیشہ و تحذیر و سزا رہنے دو، خوف و اندیشہ و تحذیر و سزا رہنے دو، میرے لبوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دو۔ میں قاصد حق نواز ہوں، میں برادر ایثار ہوں، رفض کفر ہے پیغام میرا، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دو۔ یہ صحابہ کا پرچم سلامت رہے، اس کی ہر ایک لوگ کو سلام پہنچے،
نہ مجھ سے صحابہ پکڑنے والوں کے نقش پاک کو سلام پہنچے۔ میرے واجب الاحترام حضرات استاذہ اکرام، میرے ہمیشہ مکتب ہمکار ہمزین ہم عمر ساتھیوں، آج پھر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی جسارت چاہ رہا ہوں۔ میری آج گفتگو کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ امتحانات ہیں جو اللہ رب العزت نے امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیے۔ کئی امتحانات دیے، ان امتحانات میں سے 4 امتحان سب سے بڑے امتحان تھے۔ آج کے ہمارے دور کے اندر جب کوئی شخص کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کے پیپر دیتا ہے، اس کے اچھے نمبر آ جائیں، اس کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا رواج یہ ہے کہ جس شخص کو گولڈ میڈل دیا جائے تو اس کو پھر کچھ نہ کچھ سونا، چاندی یا اس کے علاوہ برعکس پیسے دیے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے انعامات رکھے۔ گویا کہ میں یوں کہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرچوں کو پاس کیا، 4 بڑے بڑے امتحانات کو پاس کیا۔ دنیا کے دستور کے مطابق جو شخص اچھے نمبروں کے ساتھ، اچھی پوزیشن، فرسٹ ڈویژن کے ساتھ وہ نمبروں کو حاصل کرتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ انعامات دیا جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرچوں کو حل کیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 بڑے امتحانات کو پاس کیا تو اللہ رب العزت نے گولڈ میڈل کیا عطا کیا؟ وہ گولڈ میڈل جو عطا کیا وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کا دستور ہے کچھ نہ کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ اس کے اوپر جو آزمائش ڈالے اس کے اندر وہ کامیاب ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو بڑا انعامات دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعامات کیا دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خود دعا کرتے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو سب سے پہلا امتحان کیا تھا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک امتحان کا ذکر کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ سب سے پہلے انعام یہ دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی، اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سب کا حاجت روا بھی کون ہے جی؟ تھوڑا سا بول کے کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ مشکل کشا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ حاجت روا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کی بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیٹے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب یہ دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دینا شروع کی، جب قوم نے اس بات کو نہ مانا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آن پہنچا کہ جب لوگ سارے کے سارے میلے پر چلے گئے، خوشیاں دیکھنے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ربواڑے کے اندر آئے جہاں انہوں نے بتوں کو سجا رکھا تھا، جہاں انہوں نے مورتیاں بنا کے رکھا ہوا تھا، جن کے سامنے وہ جھکا کرتے تھے۔ ان کے عقیدے یہ تھے کہ یہ خدا، یہ ہمارا خدا ہے،
یہ ہمیں بچے دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ پانی دیتا ہے، یہ بارش برساتا ہے۔ طرح طرح کے عقیدے لے کر بتوں کو بنا کر رکھا ہوا تھا، پتھروں کی مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ ایک وقت آیا کہ سارے کے سارے لوگ میلے پر چلے گئے، خوشیاں دیکھنے چلے گئے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑا کلہاڑا لے کر ان کے ربواڑے کے اندر داخل ہو گئے اور سارے بتوں کو کسی کی آنکھ کو نکال دیا، کسی کے ہاتھ کو کاٹ دیا، کسی کے بازو کو کاٹ دیا، کسی کی گردن کو جدا کر دیا، کسی کے پاؤں کو کاٹ دیا، کسی کے بیچ میں سے کاٹ دیا، سب کو کاٹ کر سب کو زیر زمین کر کے سب سے بڑے جو ان کا بت تھا ان کے کندھے کے اوپر اس کلہاڑے کو رکھ کے چلے گئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے دیکھا کہ ربواڑے کے اندر سارا فساد پھیلا ہوا ہے، سارے خدا زمین پر گرے ہیں، سب سے بڑے خدا کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا، لوگوں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ایسا آیا ہے جو نوجوان یہ بات کرتا ہے کہ سب کا سب خالق ایک اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کو دینے والا اللہ ہے۔ ان بتوں سے، ان مورتیوں سے، ان معبودوں سے، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ شاید کہ اس آدمی نے، اس نوجوان نے ہمارے بتوں کو توڑا ہو۔ لوگ کہتے ہیں وہ کون شخص ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ یقال لہ ابراہیم، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ جب لوگوں نے بادشاہ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو ہمارے بتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو ہمارے بتوں کی نفی کرتے ہیں، ایک اللہ کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کو معبود کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی آدمی نے، اسی نوجوان نے آج ہمارے بتوں کو توڑا ہو۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دربار میں لایا گیا، نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کا جواب نہیں دیتے کہ میں نے ان بتوں کو توڑا ہے، نہ اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ میں نے توڑا ہے، نہ اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ میں نے نہیں توڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے معبودوں سے سوال کرو، یہ آپ کے معبود ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آپ کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آج آپ کے بت اگر زیر زمین گرے ہیں، آج انہی سے پوچھیں آج ان کے ساتھ کیا ماجرا ہوا، آج ان کو کیا ہوا۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، اگر یہ آپ کے معبود ہیں، اگر آپ کو رزق دیتے ہیں، اگر آپ کے حاجت روا ہیں، اگر آپ کے مشکل کشا ہیں، تو ان سے پوچھئے گا۔ یہ اگر بول کے بتا دیں تو سمجھ لو یہ تمہارے رب ہیں، اگر یہ بول کے نہ بتا سکے تو سمجھ لینا جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، جو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اس کی عبادت سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں لیا جائے گا۔ حضرت نمرود نے جب کہا کہ یہ تو ہمارے بت نہیں بولتے، جب نہیں بولتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جو بولتے نہیں ہیں، جو نفع نہیں دیتے، جو نقصان نہیں پہنچاتے، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر کیا سوال ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اپنے دربار میں بلایا، سوال و جواب ہوئے۔ جب سوال و جواب مکمل ہو چکے، نمرود علیہ السلام نے 40 دن کی ایک وادی کے اندر آگ کا انتظام کیا، لکڑیوں کا انتظام کیا۔ اس آگ کے اندر، دہتی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر بھی یہی کہتے رہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ، اللہ الہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس وقت بھی اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہے، نمرود کے سامنے بھی اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہے۔ آگ کے اندر چلے گئے، وہاں بھی یہی صدا بلند کی، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ نمرود نے آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، لیکن مشن
نظریہ وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس امتحان کو پاس کیا، اللہ رب العزت نے گولڈ میڈل کیا دیا، گولڈ میڈل وہ دیا جس کو میں اور آپ آخری نبی کہتے ہیں، فانی بخشت کہتے ہیں، شافی بخشت کہتے ہیں، فتح کائنات کہتے ہیں، مقصود کائنات کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی امتحانات کو کوئی پاس کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی ایسی چیزیں عطا فرما دیتا ہے کہ دنیا کی اس کو کوئی پریشانی نہیں رہتی، اور اس سے بڑھ کر آخرت کے اندر اللہ رب العزت ان کو کہتے ہیں کہ آج ساری زندگی تم نے میری توحید کی خاطر مارے کھائی، ساری زندگی تم نے آپ نے میری توحید کی خاطر مشقتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی۔ دیکھو نا حضرت بلال کو زمین پر لیٹ کر، تپتی گیس پر لیٹ کر، سینے پر چٹان رکھ کے لوگ کفار مارتے ہیں کہ یہ کہتے اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ساری تکالیف برداشت کر کے ایک اللہ دوارا احد احد کی رٹ لگائی، اللہ نے دنیا کے اندر پیغام کر دیا، اللہ نے دنیا کے اندر انعام کر دیا۔ چلتے تو زمین پر ہے، جنت کے اندر قدموں کی آڑ جو اللہ کی توحید کو اپنا عقیدہ بنا کر، اپنا نظریہ اور مشن ساز بنا کر جو اللہ کی توحید کو بلند کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس طرح کے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر توحید اور رسالت کے عقیدوں کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔